الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة ترضى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خدا بهری جناب مصطفى امداد کن یا رسول اللہ از بہری خدا امداد کن یا شفیع النبی یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلو شہزاد گلمو قبا امداد کن غوثی اعظم بنگنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بنا اختار کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوثی اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب اعظم میزنم حضرات آج ہم اور آپ سرزمین نارائن پیٹ میں جشن امام حسین کے اس مبارک مقدس محترم مکرم محتشم معظم اور مطہر و منور اجلاس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں مولا تعالی ہماری اور آج کی اس حاضری کو شرف قبولیت بخش کر نجات اخروی اور فلاح دارین کا ذریعہ بن جائے کچھ عرض کرنے سے پیش آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ رسول نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار دونوں عالم میں ہمارے اور آپ کے سردار اللہ کی تمام دولتوں کے مالک و مختار من رانی فقد رأى الحق مستعد جانفدہ سنانے والے گرتوں کو اٹھانے والے روتوں کو ہنسانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے اپنے چہرے اقدس میں اللہ کا جلوہ دکھانے والے اپنے دست پاک میں ہم گنہگاروں کا ہاتھ لے کر ید قدرت تک پہنچانے والے بے سہاروں کے سہارے دونوں عالم کے رات دلارے حضرت آمنہ کی آنکھوں کے تارے اللہ کے پیارے شافع محشر ہمارے یعنی وہ ہادی سبل ختم الرسل حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیت السلام میں باوز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نوجوانان محلہ اور جامع مسجد کے صدر و سیکریٹری و دیگر ذمہ داران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں۔ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ مسلسل کئی راتیں جگتے ہوئے اور تقریر کرتے ہوئے ہو گئے، اور پھر مجھے آج یہاں سے 2 سے پہلے نکلنا ہے، اور کل پھر بنگلور میں پروگرام ہے۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں کچھ اچھے نکات آپ کے اذہان میں اتار جاؤں گا۔ سارا مجمع ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ یہ آواز نارائن پیٹ سے آگے نہیں جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز ہواؤں میں گونجتے ہوئے، فضاؤں کو چیرتے ہوئے گنبد خزنہ سے ٹکرا جائے۔ اب فرشتے کہیں گے آقا نارائن پیٹ میں غلام یاد کر رہے ہیں۔ اب ذکر نبی ہوگا خاموش ہو دیوانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے۔ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے، کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے، تم سا انسان ہے یا نور ممجد کیا ہے، پوچھنا ہو اگر محمد کو تو خدا سے پوچھو، پوچھنا ہو اگر محمد کو تو خدا سے پوچھو۔ ارے خاک کو کیا خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے؟ خاک کو کیا خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے؟ ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہیں۔ اہل سنت والجماعت بہت خوش نصیب ہے کہ وہ حضور کو نور بھی مانتی ہے، بشر بھی مانتی ہے۔ وہ دونوں اس لیے مانتی ہے کہ اگر حضور نور نہ ہوتے تو خدا سے لیتے کیسے، اور اگر بشر نہ ہوتے تو ہم کو دیتے کیسے۔ ایک نبی کے 2 روپ ہیں، ایک نور ایک بشر، دونوں قرآن سے ثابت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آیا اللہ کی جانب سے ایک نور، اور دوسری جگہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو۔ وہاں ہے بندہ بشر اور یہاں ہے نور، یعنی اللہ کی بارگاہ سے جب آئے تو وہ نور، کیونکہ رب ہے نور، نور کی طرف سے جب آئیں گے تو ہوں گے وہ نور، اور جب بندے کی طرف سے رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہوں گے وہ بشر۔ نبی ایک روپ 2، اگر وہ نور نہ ہوتے تو وہ رب نور ہے، اس سے لیتے کیسے، بشر نہ ہوتے تو ہم کو دیتے کیسے۔ لیکن ہم نے نبی کو نور مانا تو نور مانگا، اور نور مانگا تو ہمیں نور ملا۔
اور جس نے نبی کو نور نہیں مانا اس نے نور نہیں مانگا، اور جس نے نہیں مانگا اس کو نہیں ملا۔ فرق یہیں پر موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اگر کالا بھی انسان ہوگا تو اس کے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ یہ سنی ہے۔ یہ سارے سنیوں کا مجمع ہے، ان کے چہرے کی چمک الگ ہوتی ہے۔ ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم سنی ہیں، اس کے چہرے پر ایسی چمک ہے، اور اسی چمک کا نام نور ہے۔ نماز یہ نہیں پڑھتی ہے، بہت گناہ کا کام کرتی ہے، عمل اچھے نہیں ہیں، پھر بھی چہرے پر نور ہے۔ وہ رات و دن نماز پڑھتے ہیں مگر چہرہ دور سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے۔ چہرے کا داغ اتنا خطرناک، بچہ رات کو دیکھ لے تو ڈر جائے۔ اتنے سجدے کے باوجود اتنا بھیانک چہرہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے نور حضور کو نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو نہیں مانگا تو ملا بھی نہیں۔ اور ہم سنیوں نے حضور کو نور مانا تو نور مانگا، اور نور مانگا تو حضور نے ہم کو نور دیا۔ آج بھی ہمیں نور حضور دے رہے ہیں کیونکہ حضور زندہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے نور مانگنے کا ڈھنگ ہمیں بتایا۔ اے سنیوں، پوری زندگی نور اس ڈھنگ سے مانگو، میں گدا تو بادشاہ، زور سے بولیے، میں گدا تو بادشاہ، بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ہم نے نور مانا، نور مانگا، ہم کو نور ملا، اور اتنا ملا کہ بلال کالے ہیں لیکن جنت کی حوریں عرض کرتی ہیں مولا یہ مجھے دے دے، کیونکہ نبی سے نور اس کو ملا۔ حوریں عرض کرتی ہے مولا بلال مجھے دے دے۔ کالے ہیں تو کیا ہوا؟ نور کے سمندر میں غرق ہو کے آئے ہیں، اور اسی نور کی گود میں حسین نے پرورش پائی ہے۔ ہم بہت سوچ کے دیوانے بنے، دیوانوں کے لیے کوئی مدرسہ نہیں کھلا ہے آج تک، دیوانوں کو کہیں سند نہیں دی جاتی ہے، دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور زندہ نہیں ہے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ حضور زندہ ہے، اور دلیل بھی آج ناصر خان آپ کو دے گا حضور کی زندگی کا، تاکہ کل کوئی آپ سے دلیل نہ مانگے۔ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے تو آپ بتا دو گے، آپ کے باپ کا نام پوچھیں گے تو آپ بتا دو گے، دادا کا نام پوچھیں گے زندہ نہیں ہے تو نہیں بتا پاؤ گے، پردادا کا نام پوچھیں گے تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ بتا دو گا، اور لکر دادا کا نام پوچھیں گے تو آپ کہو گے مولانا پاگل ہو گئے کیا؟ ہم نے پوچھا کیوں نام نہیں معلوم آپ کو لکر دادا کا؟ ہم کو مرے ہوئے بہت دن ہو گئے، باپ کا نام کیوں پتا ہے؟ وہ زندہ نہیں۔ بہت سمجھدار سنی ہے ہم، باپ زندہ ہے تو نام پتا
پر لیا جاتا ہے. بیٹا زندہ ہے, نام زمین پر لیا جاتا ہے, اس لیے نام پتا ہے. دادا کو مرے ہوئے بہت دن ہو گئے, نام نہیں پتا, باپ کو پتا ہوگا. لکڑ دادا کو تو اور دن ہو گئے, ہمیں نہیں پتا. خون ہو تو نام نہیں پتا. ہاں, اس لیے کہ ان کو مرے ہوئے بہت دن ہو گئے, ان کا نام نہیں لیا جاتا. تو کیا زندگی کا یہی فلسفہ ہے کہ جس کا نام لیا جائے وہ زندہ, اور جس کا نام نہ لیا جائے وہ مردہ؟ آپ کہو گے ہاں, جس کا نام زمین پر لیا جائے, جو چلتا پھرتا ہو, وہی زندہ ہے. جس کا نام نہ لیا جاتا وہ مردہ. تو میں کہوں گا آپ سے پوری دنیا مل کر میرے سوال کا جواب کہ تمہارا نام زمین پر 10 بار لیا جائے تو تم زندہ. میرے نبی کا نام ایک دن میں زمین پر کتنی مرتبہ لیا جاتا ہے بتاؤ. پوری دنیا مل کر صرف اذان کے نام کو شمار کر کے بتائے کہ میرے نبی کا نام صرف اذان میں ایک دن میں کتنی مرتبہ لیا جاتا ہے. پوری دنیا یہ کہے کہ مولانا ہم شمار نہیں کر سکتے. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک مسجد میں ایک دن میں 5 اذانیں لگنے. مؤذن صاحب بیٹھے, غلط تو نہیں بول رہے, کم سے کم 5 اذان, زیادہ سے زیادہ 10 اذان نہیں, 5 ہی ہے, کم اور زیادہ نہیں, 5 ہی لگتی ہے. تو ایک اذان میں 2 مرتبہ حضور کا نام, 5 اذان میں ایک مسجد میں ایک دن میں 5 اذانیں لگتی ہیں. 5 اذانوں 10 مرتبہ میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا دنیا میں نہ جانے کتنی مساجدیں ہوں گی, نہ جانے کتنے مؤذن ہوں گے, نہ جانے کتنی اذانیں لگتی ہوں گی, میں صرف اذان کے نام کو شمار نہیں کر سکتا. میں نے کہا تم نے کہا کہ نبی زندہ نہیں, صرف اذانوں کے نام شمار نہیں کر سکتے. ابھی تو ادیب کا ادب باقی ہے, ابھی تو خطیب کا خطبہ باقی ہے, ابھی تو مدرس کی تقریر باقی ہے, ابھی تو مقرر کی تقریر باقی ہے, ابھی تو ہم غلاموں کا درود و سلام باقی ہے. ارے یہ تو زمین ہی کا ذکر ہے, ابھی تو آسمان کا چرچا ہوا ہی نہیں. پہلے آسمان پر گئے تو نبی کا چرچا, دوسرے پر گئے تو نبی کا چرچا, تیسرے پر گئے تو نبی کا چرچا, 7 آسمان پر نبی کا چرچا, پوری کائنات میں نبی کا چرچا, 18,000 عالم ہے, ہر جگہ نبی ہی کا چرچا. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے, عرش پہ تازہ تھے, فرش پہ تڑ پر دھوم تھا, کان کی نہ لگا یہ تیری ہدایت. فرش پہ طرفہ دھوم دھام, چاروں طرف تو آپ ہی کے نام کی دھوم دھام ہے. کام کدھر بنائیے, تیری ہی داستان ہے. اور جس نبی کی داستان پوری کائنات میں پڑھی جا رہی ہے, سنی جا رہی ہے, جس نبی کا نام لیا جا رہا ہے وہ مردہ, وہ ہے زندہ. ارے نبی تو بہت بڑی بات. قرآن نے کہا شہید ہے زندہ. جو لوگ رہے خدا میں شہید ہو گئے وہ ہے زندہ. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے, وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ رہے خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہے. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. آیت کریمہ نازل ہوئی, کچھ لوگوں نے کہا ادب کی وجہ سے کہا گیا ہوگا حسین کا مرتبہ شہداؤں کا مرتبہ بڑا ہے, اسی لیے کہہ دیا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو, جیسے لنگڑے کو لنگڑا نہ کہو. اگر کوئی آدمی لنگڑا ہو اسے کہہ دو لنگڑا تو بہت مارے گا. کیوں؟ اس لیے ہے تو وہ لنگڑا, مگر کہو مت, بے ادبی ہے. اے بھیا چائے بعد میں پئیں گے, ساتھ ساتھ پئیں گے سب لوگ. ابھی آپ چائے پیو گے, ہم دیکھیں گے کتنا خراب لگے گا.